بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان المبارک میں قیام کیا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید کرتے ہوئے، اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دوستو، رمضان المبارک برکتوں والا، رحمتوں والا اور بخشش والا مہینہ ہے کہ ہم نے کل کے درس میں پڑھا کہ جو رمضان میں روزے رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور آج ہے رمضان میں جو قیام کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو بہت اہتمام کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے چاہیے، رمضان المبارک کا قیام کرنا چاہیے، تراویح کی نماز کو بہت اہمیت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ آج کل بہت سارے لوگ پروپیگنڈوں پہ تلے ہوئے ہیں تراویح کے معاملات میں۔ یاد رکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو صحابہ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 20 تراویح جماعت کے ساتھ صحابہ کرام کو ایک جگہ جمع کیا، یعنی ایک قاری کے پیچھے جمع کیا، یعنی پہلے صحابہ الگ الگ جماعتوں میں تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایک ہی امام کے پیچھے ایک جماعت میں جمع کیا۔ تو یاد رکھیے، یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا سنت ہے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرا طریقہ اور خلفاء راشدین مہدیین کا طریقہ۔ تو اس لیے پروپیگنڈا کرنے والوں کے پروپیگنڈے میں نہ آئیں، اور یاد رکھیے کہ پوری امت میں سے سب سے زیادہ دین کو سمجھنے والے بھی صحابہ، اور پوری امت میں سے سب سے زیادہ دین کا درد رکھنے والے بھی صحابہ ہیں، اور صحابہ کرام جس عمل پر متفق ہو جائیں وہ عمل مجمع علیہ عمل ہوتا ہے۔ اس لیے اس بات کی تحقیق و تفتیش کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، بس جب صحابہ کرام نے ایک عمل کو کیا ہے تو وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ، چونکہ صحابہ کا عمل ہی نجات کا عمل ہے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، نجات پانے والے لوگ وہ ہوں گے جو میرے طریقے پر ہوں گے اور صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے رمضان المبارک کے روزے، رات کا قیام، تراویح، ان کا بھرپور اہتمام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔